بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد. ناظرین، میرے ہاتھ میں 1 دسمبر 2021 کو روزنامہ ایکسپریس میں شائع ہونے والا ایک کالم ہے. یہ کالم نہیں بلکہ ایک نوحہ ہے. یہ نوحہ ہے پاکستان کے نظام عدل پر، پاکستان کے نظام انصاف پر. اور یہ نوحہ لکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار کے ایک کلاس فیلو ہیں، جنہوں نے اس سارے معاملے کو، اس نوحے کو ایک ایسا مضمون بنایا کہ جس کے اوپر ایک طویل بحث شروع ہو سکتی ہے. وہ بحث کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پاکستان کے نظام عدل میں کیا اصلاحات ہو سکتی ہیں، لوور کورٹس میں کیا اصلاحات ہو سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ پولیس کا جو نظام ہے پاکستان کا بوسیدہ نظام ہے، صدیوں پرانا نظام ہے کہ جو نظام انصاف دینے کے بجائے ملزم کو طویل عرصے تک جیل میں رکھنے کا سبب ہے. جو جیل مرکز اصلاح ہوتا ہے وہ جیل مرکز جرم بنتا جا رہا ہے. تمام چیزوں کے اوپر سے کیسے جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ بنایا جا سکتا ہے کہ جو لوگوں کو سستا انصاف دے، تیز ترین انصاف دے. اور خاص طور پر ثاقب نثار صاحب، انہوں نے عدلیہ کا ٹرینڈ جو تبدیل کیا تھا، اس تبدیل شدہ ٹرینڈ سے پاکستان کے نظام انصاف کی جو چولے ہل گئی ہیں اس کا کیا نقصان ہوا، کیسے ازالہ ہوگا، تمامی چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کالم نویس ہیں جن کے کالم کا میں نے تذکرہ کیا، روزنامہ ایکسپریس میں کالم لکھتے ہیں. سابق آئی جی پنجاب ہیں ذوالفقار چیمہ صاحب. چیمہ صاحب سے بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے. ثاقب نثار صاحب سے تھوڑی سی گفتگو شروع کریں گے. چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چیمہ صاحب، میں نے اداکار شاہد کا ایک انٹرویو سنا جو ان کے فرزند کامران شاہد صاحب نے دنیا پہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار صاحب ان کے کلاس فیلو تھے اور پیپسی کی ایک بوتل کے اوپر جو ہے وہ ہم ان سے کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا جو پریم پترہ ہے، یہ لو لیٹر ہے، یہ فلانا جگہ پہ پہنچا دو. آپ بھی ان کے کلاس فیلو رہے ثاقب نثار صاحب کے. ثاقب نثار صاحب کی شخصیت کیا واقعی اتنی جو ہے وہ سطحی قسم کی تھی کہ اس طرح کی تمام چیزوں کے اندر دیکھیں، میں اب اس پہ مناسب نہیں سمجھتا. ظاہر ہے کہ ہم کلاس فیلو رہے، گورنمنٹ کالج میں رہے، پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں رہے، اور سچی بات ہے جس طرح میں نے اس میں لکھا، ہمارے دوست تھے اور پرسنلی ہمارا ایک عزت کا رشتہ تھا. جب بھی ملے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ملے. لیکن سچی بات ہے کہ میں نے یہ کالم کوئی خوشی سے نہیں لکھا، بڑے دکھی دل کے ساتھ لکھا، دکھی دل کے ساتھ. کیونکہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنا کلاس فیلو ایسا ہو کہ جس کے پرفارمنس کی وجہ سے، جس کی خدمات کی وجہ سے آدمی کہہ سکے بھری محفل میں، لوگوں کو بتا سکے کہ فلاں ہمارا کلاس فیلو ہے. یعنی جس طرح میں نے لکھا کہ بڑی خواہش تھی کہ ہم کہیں کہ وی آر پراؤڈ آف آر کلاس فیلو، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہ ہو سکا. اور بلکہ یہاں تک نہ ہو سکا کہ میں ان کو ان کی ریٹائرمنٹ پر مبارکباد دینے یا پھول دینے بھی نہ آپ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک پھول والا تھا، ایسی تھا، اس پھول والے نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے دوست کی ریٹائرمنٹ پہ جائیں گے. تو وہ آخر ایسی نوبت کیوں آئی کہ چلے ٹھیک ہے کسی شخص کی شخصیت کیوں چھوڑ دیتے ہیں ہم. مجھے اندازہ ہے کہ آپ بات نہیں کرنا چاہیں گے کہ جی وہ واقعی پیپسی کی بوتل پہ جاتے تھے، نہیں جاتے تھے، کیسی شخصیت تھی، وہ انسان کے ذاتی معاملات ہیں. ایسی چیز ذاتی پہ میں بالکل نہیں بات کرنا چاہوں گا. اور میں ان کے صرف ایز چیف جسٹس اگر آپ بات کریں گے تو بطور چیف جسٹس، ظاہر ہے کہ ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس ہو تو اس پہ ہر پڑھا لکھا شخص، ہر باشعور شخص اس کی پرفارمنس پہ بات اسے کرنی چاہیے، ایویلیویٹ کرنا چاہیے، ریٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ان کے فیصلوں کا اثر جو ہے وہ پورے ملک پہ پڑا ہے، ملک کے نظام پر پڑا ہے. ملک نظام کی چولیں ہل گئیں جس طرح آپ نے خود کہا ہے، اور ملک ڈی سٹیبلائز ہوا ہے ان کے فیصلوں کی وجہ سے. تو اس لیے بات کرنی پڑی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں ان کی ذات پہ مناسب نہیں سمجھتا. کچھ فیصلوں کی طرف ذات پہ دیکھیں، کچھ تو دیکھیں لوگوں کو تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ ثاقب نثار صاحب کیا بہت ہی اعلیٰ شخصیت تھے. مطلب ان کی اپائنٹمنٹ کے اوپر بھی بات تو ہونی چاہیے نا کہ اپائنٹمنٹ کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اپائنٹمنٹ کی. آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ میاں نواز شریف نے اپائنٹمنٹ کی. میں ذرا ان کے فیصلوں کی طرف تھوڑا سا ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے. ان کی اپائنٹمنٹ، کھوسا صاحب کی اپائنٹمنٹ، دونوں نواز شریف کی اپائنٹمنٹ تھی. اور آپ نے یہاں پہ کال بھی لکھا تھا تلی کا کہ جس پہ انہوں نے کہا کہ جی انسان جس سے احسان کرے اس کے شر سے بچے. دیکھیں ثاقب نثار صاحب لاء کالج میں کوئی لائق یا قابل سٹوڈنٹس میں شمار نہیں ہوتے تھے. اور اگر یہ کہا جائے، دیکھیں ہم نے انہیں ایک اولڈ راوین جو گورنمنٹ کالج کے پرانے سٹوڈنٹس ہیں ان کے ایک اولڈ اینول ڈنر پہ بلایا، اور میں نے تو ان کا بڑا احترام سے ذکر کیا. مگر جب وہ تقریر کرنے آئے انہوں نے خود
وہ ذکر چھیڑ دیا کہ میں تو الیکشن میں وہ فلاں گروپ کی طرف سے بڑا ایکٹیو ہوتا تھا, نعرے لگاتا تھا. تو ان کی وجہ شہرت یہ ہوتی تھی کہ وہاں اس زمانے میں, اب تو ختم ہو گیا, رائٹ لیفٹ ہوتے تھے. بالکل. تو لیفٹ کی طرف سے بڑے ایکٹیو نعرہ باز شمار کیے جاتے تھے, اس کے طور پہ یہ مشہور تھے. یعنی جس طرح ہوتا ہے کہ سیریس یا باوقار یا ڈگنیفائڈ سٹوڈنٹس میں شمار نہیں ہوتے تھے. اور اس وقت کے پرانے کلاس فیلوز کے لیے یہ حیران کن بات تھی, یا کم از کم تصور سے بالا تر تھا کہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے یہ کلاس فیلو اور دوست جو ہے, ویسے تو ظاہر خوشی کی بات تھی کہ عدالت عظمیٰ سب سے بڑی عدالت کے جج بن جائیں گے. لوگوں کا خیال تھا کہ جی یہ زیادہ سے زیادہ کوئی ممکن ہے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے لیں, ایم پی اے وغیرہ بن جائیں. تو مگر وہ خود کہا کرتے تھے, ظاہر ہے کہ ہمارا آپس میں میل جول تھا, آنا جانا تھا, کہ بھائی ہمارے کلاس فیلو سوچتے تو ہوں گے کہ میں ثاقب نثار بھی سپریم کورٹ کا جج, تو لیکن بطور جج وہ انہوں نے گزارا کر لیا, خاموش رہے. لیکن چیف جسٹس جب بنے تو پھر جو ہے وہ انفارچونیٹلی ان کے فیصلوں کی وجہ سے عدلیہ بے توقیر ہوئی. آپ یہ کیوں کہنے پہ مجبور ہوئے کہ جی ہم اپنے کلاس فیلو پہ فخر نہیں کر سکتے؟ یہ کہنا میرے لیے مشکل ہوگا. آپ نے یہاں پہ لکھا کہ یہ کہنا مشکل ہوگا کہ آئی پراؤڈ آن یو. ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے, کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے, تو بہت سارے ایسے لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ بھی کہتے ہیں ہمارا تعلق تھا. دیکھیں, میں خود بھی لاء کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. ہم نے اکٹھے ایک چیمبر جوائن کیا تھا خواجہ سلطان صاحب کا. میں نے بھی وکالت سٹارٹ کی, بعد میں بعد میں کیا. اچھا, اور پلس یہ ہے کہ میرا بھی ججز فیملی سے تعلق ہے. میرے سگے بھائی اور ثاقب نثار صاحب, آصف کھوسہ صاحب, خواجہ شریف صاحب اکٹھے ایک بیچ میں جج بنے ہائی کورٹ. وہ سیشن جج تھے, ہی واز دی سینئر موسٹ سیشن جج. تو وہ اس میں سروس میں سے بھی آتے ہیں اور لائرز میں سے, یہ لائرز میں سے آئے. تو میں اس سے پہلے میرے سگے مامو جان سپریم کورٹ کے جج بھی تھے, ہائی کورٹ کے پہلے. تو میں یعنی کہ یہ سارا نظام انصاف میں جانتا ہوں, گھر سے جانتا ہوں, میں جانتا ہوں, بہت اچھی طرح جانتا ہوں, اور ٹریڈیشنز کو بھی جانتا ہوں. دیکھیں, اس ملک کی ٹریڈیشنز یہ بھی رہی ہیں کہ لیاقت علی خان پرائم منسٹر تھے اور یعنی نیکسٹ ٹو قائد تھے, اور ہی واز ون آف دی فاؤنڈنگ فادرز آف پاکستان. انہوں نے ایک اسٹیٹ ڈنر پر اس وقت کے چیف جسٹس سر عبدالرشید صاحب کو انوائٹ کیا, اینڈ ہی ریفیوز ٹو اٹینڈ. اچھا, لیاقت علی خان کی دعوت انہوں نے مسترد کر دی. انہوں نے کہا کہ میرا ایک پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں لگتا. بالکل ٹھیک, کیونکہ حکومت کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, باہر کیا تاثر جائے گا. وہی بات کہ یعنی انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے, ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اسی طرح ہمارے چیف جسٹس کارنیلیس صاحب تھے, تو لاہور ہائی کورٹ کا اینول ڈنر تھا ایوب خان کے دور میں. ایوب خان واز دی چیف گیسٹ, ملک کا صدر, فیلڈ مارشل اور بڑا جابر ڈکٹیٹر. تو کارنیلیس صاحب نے کہا بار کے پریزیڈنٹ کو کہ جی میں ان کے صدر صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ تصویریں بھی ہوں گی اور تصویر کل اخبار میں بھی جائے گی. میں دوسری ٹیبل پہ بیٹھوں گا تو اس سے کیا تاثر جائے گا کہ یہ تو اکٹھے کھانے کھاتے ہیں. تو نہیں, جب حکومت کے خلاف کیسز آئیں گے تو لوگ سوچیں گے کہ یہ ہمیں کیا انصاف دیں گے. یہ تو حکومتی حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ کے اکٹھے کھانے کھاتے ہیں, تو تاثر جو ہے ہمارے بارے میں کہ ہم غیر جانبداری سے فیصلے کریں گے وہ متاثر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, یہ تھی روایت. چیمہ صاحب, آپ نے روایات کی بات کی, مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ ابھی سٹنگ جج ہیں سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, وہ ایک برطانیہ کی ایک تقریب میں گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو پریس کے لوگ تھے جب ان کی طرف آئے مائک لے کے کہ تھوڑی سی بات کرنی, تو 4-5 دفعہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے سوال کیا, انہوں نے آگے سے یوں اپنے ہونٹ کو جو ہے وہ اشارہ کیا کہ میں یوں. ثاقب نثار صاحب نے جو ہے ڈیم فنڈ بھی بنایا. یہی اعلیٰ ٹریڈیشنز رہی ہیں. ججز کا کوئی کام نہیں. ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جج سپیکس تھرو ہز ججمنٹس, بلکہ میں کہ وہ تقریریں نہیں کرتے, وہ ان کے فیصلے بولتے ہیں. صرف فیصلوں کے ذریعے ان کا پوائنٹ آف ویو
ان کا جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ فیصلوں کے ذریعے ظاہر ہو جاتا ہے، لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. میں چیمہ صاحب یہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا میں نے آپ سے کہا، آپ نے بتایا کہ اتنے بڑے بڑے جج تھے کہ جو پرائم منسٹر کے ڈنر پہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. ثاقب نثار صاحب کراچی آتے ہیں، میرا خود کراچی سے تعلق ہے، میں اسلام آباد تو آپ سے ملاقات بہانہ تھی ایک، یہاں پر آ گیا. کراچی آئے چیف جسٹس صاحب، انہوں نے جنا ہاسپٹل کو چندہ دیا اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے، لیکن کراچی کا سٹی کورٹ جو ہے جہاں پر قیدی اس طریقے سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، رسیوں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ہتھکڑیوں کا جو ہے وہ شارٹیج ہوتی ہے، اس طریقے سے زمین کے ساتھ اور دیواروں کے ساتھ اور پلرز کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے گمان ہوتا ہے کہ شاید آپ کسی باڑے کے اندر آ گئے. جہاں پر عدلیہ کا، نچلی سطح کی عدلیہ کا یہ حال ہے کہ وہاں پر بینچیں نہیں ہیں بیٹھنے کی، گٹر کا پانی جمع ہوتا ہے عدالت کے احاطے کے اندر، اور آپ اس موقع پر تمام روایت کو توڑتے ہوئے آپ ہاسپٹلز کو چندے دے رہے ہیں، آپ ہاسپٹلز پہ چھاپا مار رہے ہیں، آپ جیل کے جو ہے وہ سوارڈ کے اوپر چھاپا مار رہے ہیں کہ جہاں ایک مخصوص قسم کا قیدی ہے، سیاسی قیدی ہے. یہ روایات کو بھی کافی توڑا ہے انہوں نے. آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان دہ عدلیہ؟ نہیں، انہوں نے ان کا رویہ یا کانڈکٹ، یہ میرا ہی نہیں کہنا، تمام باقی جو سینئر لائرز کا بھی یہی کہنا ہے، سینئر ججز اور ریٹائرڈ ججز کا بھی یہ کہنا ہے کہ his conduct was not at all dignified. graceful اور dignified conduct جو ایک جج کا ہونا چاہیے وہ بالکل نہیں تھا. انہوں نے اس عدالت کو ایک جرگہ بنا دیا، پنچایت بنا دیا، اور جو ایک بڑی منفی اور غلط کچھ چیزیں افتخار چودھری صاحب چھوڑ گئے تھے، تو انہوں نے ان کو اور زیادہ آگے بڑھایا بجائے اس کے کہ وہ ختم ہوتی. بالکل ٹھیک. انہوں نے اس کو اور زیادہ آگے کیا، اور وہ سمجھنے لگے کہ جو ہے وہ چیف جسٹس تو بالکل جس طرح ہوتا ہے کہ یہ 6ویں 7ویں صدی کا کوئی شہنشاہ ہوتا ہے، ڈکٹیٹر ہوتا ہے، جو میں چاہوں جو میرے منہ سے نکل جائے وہ دیٹ از لا. تو ملک کے ہر یعنی سوائے اپنی ذمہ داری دیکھیں، اگر چیف جسٹس کا سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ایک بالکل فیل ہو چکا ہے. آپ کراچی سے لے کے خیبر تک چلے جائیں، بالکل کسی ڈسٹرکٹ کورٹ، سیشن کورٹ، تحصیل کورٹ میں چلے جائیں، ہزاروں لوگ باہر کھڑے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. شام کو وہ تاریخیں لے کے پاؤں گھسیٹتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں، دوسرے روز 8-9 بجے پھر اسی طرح مجمع ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک. ہرگز نہیں. یعنی ہزاروں لوگ باہر کھڑے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. بالکل. اور واقعی نہیں کر رہا. مشہور ہے نا ساری چیزیں کہ جی کیس آج ہو تو اس کا پھر جو ہے پوتا ہی اس کا جو ہے فائنل فیصلہ وہی سنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تو فوری فیصلے نہیں ہوتے، ڈیلے ہوتے ہیں وغیرہ. صرف ایک سیکنڈ تو چاہیے تھا افتخار چودھری صاحب کو بھی، ان کو بھی، جو بھی چیف جسٹس رہے، کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو امپروو کرتے، اس میں اصلاحات لاتے. بالکل ٹھیک ہے. اس طرف نہیں، وہ کبھی ڈیم، کبھی فلانا، کبھی استادوں کی بےعزتی کرو، کبھی وہ بیچارے ڈاکٹر جو بڑے قابل، جو امریکہ کو چھوڑ چھاڑ کے ملک کی خدمت کے جذبے سے، ڈاکٹر سعید اختر بڑا بڑے نامور، تو ان کو کیا. اس سے پھر ایک بہت بڑا ادارہ جو بنایا گیا تھا پنجاب میں، وہ برباد ہوا. سو اس طرح کے ان کے بہت سے اقدامات. اور پھر انہوں نے جو ایک چیف جسٹس کیا، میں کہتا ہوں عام سول جج بھی بالکل اسے غیر جانبداری برقرار رکھنی چاہیے. سول جج کیا، پولیس افسر کو بھی بالکل غیر جانبدار رہنا چاہیے. میں اے ایس پی صاحب ایک بریک لیتا ہوں، میں بریک کے بعد آؤں گا. تو نظام انصاف کے اندر کیا ہم جو ہے وہ ایسی اصلاحات کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کرے؟ جس طرح سے میں نے کراچی کے ایک لوور کورٹ کا بتایا کہ وہاں لوگ پلرز کے ساتھ، کھمبوں کے ساتھ، بینچوں کے ساتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی عدالت میں نہیں بلکہ ایک باڑے میں ہیں. بلکہ ثاقب نثار صاحب کا ایک قصہ ہے جس کے بعد میں اس پارٹ کو ختم کروں گا، اصلاحات کے اوپر ہم بات کریں گے. کہ ایک لاڑکانہ کی ایک عدالت تھی جہاں ثاقب نثار صاحب ایک جج کے چیمبر میں داخل ہوئے، چیمبر کے بلکہ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، اور ایک موبائل فون وہاں جو پڑا تھا انہوں نے اٹھا کر اس طریقے سے پھینکا. تو کیا اس جج کے عدالت کے اندر عدالت کی توہین نہیں ہوتی کہ اگر کوئی شخص، بے شک وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، لیکن وہ اس کا ماتحت نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹولی ماتحت ہے، کوئی آ کر اس طرح موبائل اٹھا کر پھینکے اور جج کو کہے کہ آپ پیپر اٹھا کے گئے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ یہ کس طرح کی روایت تھی جو ثاقب نثار صاحب نے ڈالی؟ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد چیمہ صاحب کے پاس ہی آئیں گے، بہت ساری باتیں کرنی.
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ذوالفقار چیمہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, سابق آئی جی ہیں موٹر ویز کے, اور ساتھ ساتھ جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ ثاقب نثار صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان رہے, ان کے کلاس فیلو ہیں, اور کلاس فیلو ظاہر ہے کہ انسان کو بہت قریب سے دیکھتا ہے, آپ ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کے تمام عادات کے بارے میں علم ہوتا ہے. چیمہ صاحب, ثاقب نثار صاحب اور پھر کھوسا صاحب, ان دونوں نے کچھ ایسی روایات فیصلوں کی صورت میں ڈالی کہ جس کی جو ہے وہ کوئی نظیر پہلے نہیں ملتی تھی. عدالت ایک مخصوص طریقہ کار سے چلتی ہے. جی, جو سب سے دیکھیں, کھوسا صاحب بھی, ہم اکٹھے گورنمنٹ کالج میں تھے, اکٹھے ایک ہاسٹل میں تھے, نیو ہاسٹل میں, ہمارے دوست تھے. ٹھیک. کھوسا صاحب بھی, آصف کھوسا صاحب, اور ان کے سسر جو ہیں جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب, ان کے ساتھ بھی ہمارا بہت اچھا تعلق تھا میرا. ٹھیک. ہمارے بزرگ تھے اور بڑے جولی تھے, بڑے زندہ دل, اور ہم آپس میں بڑا گپ شپ کا تعلق تھا. ہم نے انہیں اولڈ راویئن ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ بھی بنایا. ٹھیک. تو اگر آپ پوچھیں کہ آپ پوچھ رہے تھے کہ جی وہ سفارش یہ ٹھیک ہے کہ, میں نے آپ سے اس آغاز میں یہ پوچھا کہ کس کی سفارش تھی جو یہ دونوں, اوکے, اگر نسیم حسن شاہ صاحب ٹھیک ہے کہ وہ ان کے سفارشی تھے, تو ہم بھی, ہماری بھی خواہش تھی, ہمارے بھی دوست تھے, بالکل, یہ بھی اور ثاقب صاحب بھی. مطلب جج بننا تو اٹس اوکے, مگر ہماری تو خواہش تھی کہ یہ جج بن کر they would make us proud. بالکل. مگر انفارچونیٹلی یہ غیر جانبداری برقرار نہ رکھ سکے. دیکھیں, ثاقب نثار صاحب ایک پارٹی کے بڑے ایکٹیو رکن, جو ان کے انویسٹر ہیں, جو باہر رہتے ہیں, ان کے خرچے پر پورے خاندان کے 16 افراد کو لے کے باہر دورے پہ گئے. آپ جانتے ہوں کہ پورے میڈیا میں آیا, مہنگے ترین ہوٹلوں میں ٹھہرے, ڈیم فنڈ جمع کرنے جو گئے. اچھا, پھر جو فوٹو آئے ایک طرف ایک پولیٹیکل پارٹی کہ وہاں یو کے پریزیڈنٹ, دوسری طرف دوسرے ایکٹیو ان کے ڈونر, بیچ میں چیف جسٹس آف پاکستان. آپ اندازہ کریں, یہ ایک تصویر کافی ہے کہ اگر یہاں انصاف ہوتا تو مس کانڈکٹ پہ اس جج کو بالکل فارغ کر دیا جانا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک. مس کانڈکٹ ہے یہ کہ بھائی چیف جسٹس جو ہے وہ اس حد تک پولیٹیکل ورکرز کے درمیان بیٹھ کے کھانے کھا رہا ہے. کس کے پیسوں سے آپ باہر کا دورہ کر رہے ہیں, اور پھر ان کے زیر تمام جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں. اور وہاں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ میں چاہوں تو, آپ نے سنا ہوگا, 2-4 ایم پی ایس فارغ رہتے. بالکل. یہ باتیں کیا کافی نہیں ہیں؟ یہ مس کانڈکٹ نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک. کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا اس سے ان کی غیر جانبداری برقرار رہتی ہے؟ ہرگز نہیں. وہ جانبدار بن گئے. اور سے بھی محسوس ہوتا تھا کہ کسی دباؤ کے تحت, کسی سیاسی مداخلت کے تحت ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں, میں تو سمجھتا ہوں آج بھی چاہے موجودہ پرائم منسٹر کی, میں سمجھتا ہوں گورننس بدترین گورننس ہے, اور میں سمجھتا ہوں بڑی بدقسمتی ہے, ان سے بڑی توقعات تھیں. مگر موجودہ پرائم منسٹر کو بھی اگر کسی بودے کمزور بنیاد پر نکالا جائے گا تو میں اس سے اگری ہرگز نہیں کروں گا. ٹھیک ہے کہ بھائی اس نے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی, نہیں لی, تو بھائی جو اس کے اکاؤنٹ میں آئی نہیں, جو اس کے پوزیشن میں آئی نہیں ہے, تو اس کا وہ کس طرح اندراج کر سکتا ہے؟ اس بنیاد پر ملک کے پرائم منسٹر کا ہم چپڑاسی کو نہیں نکال سکتے. بالکل صحیح. ایک یعنی قانونی حکومت نے, قانونی پرائم منسٹر نے اس وقت آرمی چیف کو فارغ کیا تھا, تو سارے یہ کہتے تھے کہ بھائی اس طرح تو ایک چپڑاسی کو نا, یعنی فارغ کرنے کا طریقہ. اسی طرح یوسف رضا گیلانی کے جو ہے وہ انٹیگریٹی کے معاملات جو ہیں اس پہ ریزرویشنز ہیں. بالکل صحیح. مگر جس طرح نکالا گیا کہ بھائی آپ جو ہے یہ خط نہیں لکھا تو آپ کو نکال دیا جائے. بالکل ٹھیک. بالکل میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کو نکالنا اس طرح غلط تھا. آصف زرداری صاحب کے انٹیگریٹی کے معاملات پہ مجھے بڑے شدید تحفظات ہو سکتے ہیں, لیکن ایسے ایک بودے سے جو ایکسکیوز پر اسے نکال دیا جائے, وہ پرائم منسٹر ہو یا صدر ہو, بالکل میں اس کی مخالفت. پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو فیصلے ہوں کوئی سننے کے لیے آپ دیکھیں نا, میرا مطلب ہے کہ جی ملک کا پرائم منسٹر ہے, 2/3 میجورٹی ہے, مطلب ہے کروڑوں لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں, اربوں روپیہ لگتا ہے, اتنے پروسیس کے بعد کیمپین چلتی ہے, پرائم منسٹر الیکٹ ہوا ہے, پارلیمنٹ نے جو سب سے بڑا ادارہ ہے, اور پارلیمنٹ از دی مدر آف آل ادر انسٹیٹیوشن. بالکل ٹھیک. یعنی عدلیہ تو اسی سے جنم لیا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں
میں اس بات پہ ایک پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا جائے. وہ وکلاء جو ہے چیختے چلاتے رہے کہ جناب پراپرٹی کی ایسٹ کی ڈیفینیشن تو دیکھیں, یہ ہے وہ ڈکشنری جو ایسٹ کی ڈیفینیشن بتاتی ہے. انہوں نے کہا جی نہیں, ہماری اپنی ڈیفینیشن بلیک لا ڈکشنری تھی نا. تو اس میں تو وہ ہے کہ جو آپ کے پوزیشن میں آ جائے, آپ کا ایسٹ تو وہ بنتا ہے نا. بالکل ٹھیک. یعنی جو آپ, انہوں نے کہا جی نہیں, آپ لے تو سکتے تھے نا. اب اندازہ کریں کہ جو تصوراتی طور پہ ہم آپ کو کہا جائے کہ بھائی تصوراتی طور پہ آپ ایک پراپرٹی ہو سکتا ہے کہ وہ لیتے, اسے آپ کو اتنا فائدہ ہوتا, آپ نے اس کا کیوں نہیں اندراج کیا, اس کا کیوں نہیں ٹیکس دیا. یہ کوئی ہے ریڈیکولس ہے کہ نہیں. اچھا ایک چیز بتائیں, آپ کو لگتا ہے کہ کھوسا صاحب کی اور ثاقب نثار صاحب کی نواز شریف صاحب سے کوئی پرسنل ایسی کوئی معاملات تھے, کیونکہ آپ پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں پرائم منسٹر کے؟ نہیں, میں سٹاف افسر رہا ہوں. سٹاف افسر بھی ظاہر ہے کہ میں ہر چیز جانتا دیکھتا تھا. کھوسا صاحب کا دیکھ لیں, کھوسا صاحب کا جب انہوں نے حلف اٹھایا جس روز, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کتنا ججز نے اس بات کو انشور کیا کہ ان کی غیر جانبداری پہ حرف نہ آئے, بار تاثر ہی نہ جائے. کھوسا صاحب نے نیچرلی وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے, ساری فیملی کو ضرور لاتے, مگر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جی پرائم منسٹر ظاہر ہے ہی از اے پولیٹیشین, اس کے ساتھ فوٹو بنوائی جائے. کیا چیف جسٹس کے لیے یہ مناسب ہے, جائز ہے کہ ان کے ساتھ وہ فوٹو بنے جو میڈیا میں جائے؟ بالکل ٹھیک. تو وہ انہوں نے فوٹو بنوا کے پہلے دن ہی اپنی جانبداری ثابت کر دی, اور غیر جانبداری ختم کر دی. میاں صاحب سے غیر جانبداری ہے, پہلے آپ بڑی بات سمجھ رہے ہیں, یعنی فوٹو کھچوا کے فین کلب میں شامل ہو کے, ہاں, کہ ایک پولیٹیشین جو ایک پارٹی کا ہیڈ ہے اس کے ساتھ فوٹو بنوا کے اپنی غیر جانبداری جو ہونی چاہیے, جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جس لیول کی غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ انہوں نے ختم کر دی اور جانبداری ثابت کر دی. بالکل ٹھیک. اچھا, وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو یہ اس کے بارے میں واضح طور پہ نہیں کہہ سکتا, لیکن کچھ سپریم کورٹ کے ہی ان کے کولیگز کا کہنا ہے, ججز کا, کہ یہ کہ ججز جو ہیں وہ 1 سال کے بعد کنفرم ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے, پہلے ایڈیشنل جج ہوتے ہیں, 1 سال کا پروبیشن پیریڈ ہوتی ہے, یہ دونوں کنفرم نہ ہوئے. ٹھیک ہے. اور غالباً دونوں صاحب ثاقب نثار صاحب بھی اور کھوسا صاحب بھی. تو یہ شاید لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شاید ان کو یہ توقع تھی یا خواہش تھی یا چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر جو ہیں اس وقت کے میاں نواز شریف وہ اس میں ان کی مدد کریں اور انہیں کنفرم کروائیں. جس طریقے سے انہوں نے لاء سیکرٹری بنوایا, جس طریقے سے اچھا, ججز کی سیٹ اگر آپ پوچھیں گے تو ہمارے دوست تھے اپنے ثاقب صاحب, مگر ہی واز ٹو جونیئر. ٹھیک. اور لاء سیکرٹری کی اسائنمنٹ بہت سینئر اسائنمنٹ تھی, اور ٹریڈیشن یہ تھی کہ اس میں ہائی کورٹ کے جج رہے اس سے پہلے, اور ایک بہت اعلیٰ کردار کے آنیسٹ کمپیٹنٹ جج تھے جسٹس ملک اختر حسن. اور یہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ پرائم منسٹر ان کو ویسے نہیں ہٹانا چاہتے تھے, مگر خالد انور صاحب جو لاء منسٹر بنے, اور اس لیے بنے کہ وہ ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ڈسمس ہوئی تو وہ ان کے وکیل تھے 93 میں. بالکل صحیح. اور جس کے نتیجے میں گورنمنٹ بحال ہوئی, تو میاں صاحب واز ویری ہیپی ود ہم کہ جی بڑا اچھا انہوں نے کیس جتوایا یا پلیڈ کیا. تو انہوں نے پھر 97 میں جب وہ پھر جیت گئے الیکشن تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بتائیں. تو وکیل کے لیے تو یہی ہے, انہوں نے پوچھا بھئی آپ بتائیں کیا بننا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا جی مجھے لاء منسٹر بنا دیں. لاء منسٹر بن گئے. تو انہوں نے آگے پھر یہ زیادتی کی کہ وہ جو ہے نا لاء سیکرٹری جو ملک اختر حسن صاحب کو ہٹوایا, اور ضد کر کے انہیں ہٹوا کے ثاقب نثار صاحب کو لگوایا. وہ اگر آپ پوچھیں گے تو میں بالکل کہوں گا کہ وہ حکومت کا غلط فیصلہ تھا. یعنی کہ میرٹ کی پامالی وہاں پر بھی ہوئی, جس نے آگے جا کر جو ہے نقصان پہنچایا. میں چیمہ صاحب ایک بریک لیتا ہوں. ناظرین ایک کے بعد دوبارہ آئیں گے. کچھ سندھ پولیس کے اوپر بھی بات کرنی ہے, وقت بہت محدود ہے, کوشش کریں گے کہ چیزوں کو جتنا جلدی ہو سکے کور کر سکیں. آفٹر شارٹ بریک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ذوالفقار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کے نظام انصاف, نظام عدل, خاص طور پر اب پولیس کے نظام کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. چیمہ صاحب, سندھ میں ایک مسئلہ ہے
ثاقب نثار صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, تھوڑا سا پازیٹیو ایسی بات بھی کر لیں کہ جو لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے آسان ہو. آپ طویل عرصے تک ایک پی ایس پی افسر رہے ہیں, پولیس سروسز کے لیے بڑی آپ کی خدمات ہیں. سندھ میں ایک مسئلہ آیا ہوا ہے کہ ڈی آئی جیز کی ٹرانسفر ہو گئی ہے روٹیشن پالیسی کے تحت, ان کو جو ہے مختلف صوبوں میں بھیج دیا ہے, وہاں سے جو ہے افسران یہاں پر بھیج دیں. سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس افسران کی شارٹیج ہے, ہم ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران اور پی ایس پی افسران کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اب تو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے سندھ حکومت نے کہ جی آپ چھوڑ نہیں سکتے. اگر وزیر اعلیٰ یہ نوٹس جاری کر دے تو اس کے بعد افسران کہاں کھڑے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ نے بات چونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ شروع کی تھی, عدلیہ پہ. میں صرف اس میں ایک فکرہ اس میں کر کے تو پھر پولیس کی طرف آتے ہیں. برطانیہ کا ایک بڑا لیجنڈری جج گزرے ہیں, لارڈ ڈیننگ, اور ان کے فیصلے, ان کی کوٹیشنز بڑی استعمال ہوتی ہیں اور اکثر کوٹ ہوتی ہیں. تو ان کا ایک مشہور کال ہے, ایک دفعہ بار کرنے والے نوجوان جو تھے لائرز, ان کا اینول ڈنر تھا, تو اس پہ کسی نے پوچھا لارڈ ڈیننگ سے کہ سر واٹ شوڈ بی دی کوالیفیکیشن یا کوالٹیز آف اے گڈ جج, ایک اچھے جج کی کیا خصوصیات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے گڈ جج مسٹ بی آنیسٹ, upright, God-fearing, neutral, and if he knows a little bit of law, that is an added qualification. اگر قانون جانتا ہو تو چلو وہ ایک added qualification ہے, ورنہ اصل کیا ہے؟ ایماندار ہو, خدا خوف ہو اور نیوٹرل ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے, یعنی کہ اصلاحات ہوئی وہاں سے سکتی ہیں کہ جہاں یہ خوبیوں والے جج جو ہے وہ عدلیہ کے اندر آنا شروع ہوں. اب آئیں, آپ نے پوچھا سندھ کا, جو دیکھیں یہ جو ہیں پولیس افسران ہوں یا ڈی ایم جی کے افسران ہوں, ان کو فیڈرل گورنمنٹ ریکروٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ تھرو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہوتے ہیں, امتحان ہوتا ہے پورے پاکستان لیول کا. تو لہٰذا ان کی کنٹرولنگ اتھارٹی فیڈرل گورنمنٹ ہی رہتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پہ کون سا ڈپارٹمنٹ؟ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی سروسز عارضی طور پہ مختلف صوبوں کے سپرد کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مگر کنٹرول ادھر ہی کے پاس ہوتا ہے, یعنی جی ایچ کو وہی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی وقت ان کی سروسز لی بھی جا سکتی ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ ایک پالیسی رہی ہے کہ بھائی اتنے سال اپنے صوبے میں, اتنے سال دوسرے صوبے میں, وغیرہ وغیرہ. تو جو ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں, پولیٹیشینز کو گھیر گار لیتے ہیں, ان کو اپنے جو ہے وہ اپنے شیشے میں اتار لیتے ہیں, اور ان کے لیے بڑے وہ انڈسپینسبل بن جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہی از آر مین, جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح کرتا ہے. وہ پھر ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں نہیں, یہ تو ہمارے افسر ہمارے لیے بڑا ضروری ہے اس صوبے کے لیے. تو کئی افسر تو بیچارے جن کی سفارش نہیں تھی وہ چلے گیا کو بلوچستان کو ادھر ادھر, کئی اپنے صوبے سے باہر ہی نہیں نکلے. بالکل ٹھیک. ایک دن کے لیے بھی نہیں. پنجاب میں بھی کئی ایسے ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو خود زیادہ عرصہ باہر رہا. بالکل صحیح. یعنی جوانی کا زیادہ وقت حکومتوں نے یا حکمرانوں نے باہر ہی رکھا. بالکل ٹھیک. پنجاب آنے ہی نہیں دیا. کبھی فرنٹیئر کنسٹیبلری, کبھی کے پی, کبھی بلوچستان, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, فیڈرل گورنمنٹ. اچھا, تو اب اگر انہوں نے اسی پالیسی کے تحت کیا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پالیسی ہونی چاہیے بالکل اکراس دا بورڈ, اس میں ایکسیپشنز نہ ہوں. بالکل صحیح. تو پالیسی بالکل صحیح ہے, اس پہ عمل ہونا چاہیے. کسی ایک آدمی کے بارے میں تو چلو چیف منسٹر کہیں, لیکن ادروائز جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل ہونا پی چاہیے. ایس پی افسر کیا کرے اگر وہ فیڈرل کی بات مانے یا صوبے کی بات مانے؟ دیکھیں, سندھ کے میں جانتا ہوں کہ انہوں نے جو فیڈرل گورنمنٹ نے آرڈر کیا ہے وہ چپ کر کے انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے اور ان صوبوں میں چلے گئے. بالکل ٹھیک. چاہے وہ چیف منسٹر نے کوئی بھی لیٹر لکھا ہوا ہے, لیٹر لکھا ہوا ہے, تو چیف منسٹر کا جو ہے ایک دفعہ وہ کہہ سکتا ہے. ویسے میرے خیال میں یہ مسئلہ جو ہے اس صوبے کا آئی جی اور چیف سیکرٹری, they should take up the issue with establishment secretary. بالکل ٹھیک ہے. ان کے درمیان یہ طے ہونا چاہیے, پولیٹیشنز کو بیچ میں آنا ہی نہیں چاہیے. آنا نہیں چاہیے. سر چیمہ صاحب بالکل آخری 3-4 منٹ رہ گئے. جی. پولیس کا جو سسٹم ہے پورا, ظاہر ہے آپ بہت قریب سے اس کو جانتے ہیں, اس میں جو ہے وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مجرم پیدا کرنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ جرم کو روکنا شروع کریں. اس پہ رکاوٹ کیا ہے اس اصلاحات میں؟ اتنا پرانا 1800 سم تھنگ کا ایک ایکٹ ہے جو چلا جا رہا ہے. ایک تو وہ ہے, دیکھیں کئی سمجھتے ہیں کہ جی صرف ایکٹ میں یعنی سسٹم میں
جو براڈر ایک فریم ورک ہے کہ اس کے اندر وہ کام کرے گی یہ ادارہ، اس کو تبدیل کر دیں تو وہ اس کا مطلب ہے پولیس میں اصلاحات ہوگی. نہیں، یہ نہیں ہے، یہ ایک سٹیپ ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ دنیا بھر میں جو سسٹم ظاہر ہے ان کو ماڈرنائز کیا گیا ہے، تو ہمیں ضروری ہم 2 صدیاں پیچھے ہی رہیں. بالکل ہمیں بھی آگے جانا چاہیے نا، جس طرح ہمارے پولیسنگ کا نیا سسٹم ہے. نیا سسٹم ہے. تو نیا سسٹم جو ہے وہ میٹروپولیٹن پولیسنگ سسٹم ہے. بالکل. انڈیا میں بھی تقریباً تمام بڑے شہروں میں ہو چکا ہے، بنگلہ دیش میں ہو چکا ہے، تو یہاں بھی وہ ہونا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی جو وہ لوگ، وہ ایک گروپ جو ہے سروس کا، جن کو زیادہ ایکسیس ہے، جو حکمرانوں کے ارد گرد ہر وقت رہتے ہیں، وہ رزسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ پرانا سسٹم کے وہ بینیفیشری ہیں. بالکل صحیح. وہ انہیں زیادہ اختیارات دیتا ہے. تو وہ کبھی اس ایکسکیوز کے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ پرائس کنٹرول کے تحت ہمیں اختیارات دے دو. او بھائی پرائس کنٹرول جہاں تمہیں اختیارات ہیں، کون سا آپ نے کنٹرول کر لیا ہے؟ کسی نہ کسی بہانے وہ لگے رہتے ہیں. سسٹم وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ایک تو. مگر اصل جو اصلاحات ہیں وہ ہیں کہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچے. بالکل. آپ سسٹم آپ نے دیکھا نا مشرف دور میں تو چینج بھی ہو گیا تھا، تو کیا عام آدمی کو کوئی فیل ہوا وہ کر دیں یا یہ کر دیں یا جس طرح یہ 2 صدیاں پھر پچھلا لے آئیں؟ بالکل صحیح. عام آدمی کیا چاہتا ہے؟ عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسی پولیس ملے جو ایماندار ہو، رزق حلال کھاتی ہو، اس کی ہمدرد ہو، خوش اخلاق ہو، مگر افیکٹو بھی ہو. اچھا، کرائم کنٹرول کرے. یہ پولیس لیڈرشپ کا کام ہے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے سب سے زیادہ انٹریکشن عام آدمی کو ہوتا ہے تھانوں میں. تھانے کو امپروو کریں، تھانے کلچر کو امپروو کیا جائے. اچھا آخری سے کہیے گا. بالکل 20 سیکنڈ ہے. ہاں، تھانے کو امپروو کریں، عوام کو ساتھ ملائیں. پارٹیسپیٹو پولیسنگ، وہ کس طرح مسالتی کمیٹیاں بنائیں تاکہ چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے جو ہیں سول نوعیت کے کیس جو ہے پلاٹ کا وہ سارے کے سارا وہ طے کرا دیں. آپس میں جھگڑے ختم. مسالتی کمیٹیاں تھانہ لیول پر، مسالتی کمیٹیاں بنے. بہت سارے معاملات ہیں جو اور تھانہ ٹھیک ہو، اصلاحات کی صورت میں آ سکتے ہیں. چیمہ صاحب آپ سے ایک مرتبہ دوبارہ وقت دوں گا. میں اس کے اوپر مکمل ایک ناظرین ہم پروگرام کریں گے. اس وعدے کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.